اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یہی حدیث جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, یہی ابو ہریرہ ایک دوسری حدیث دوسرے الفاظ میں اور اسلوب میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج. وہاں الفاظ کچھ اور ہیں. تو آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کس انداز سے حضور نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. ناقص مین کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی چیز ایگزسٹ کرتا ہے موجود ہے, لیکن اس میں کچھ نقص ہو گیا ہے. ناقص تو مینز کہ کوئی کانسٹیٹوئنٹ اور رکن کو نہیں چھوڑا گیا. ادروائز حضور ناقص کا لفظ استعمال نہ کرتے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہوئی نہیں ہے, جس طرح پہلے والے حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں لا صلاۃ کہ نماز نہیں ہے اس آدمی کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہی حدیث اس کی تشریح ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں احادیث کو ساتھ کمپلائی وتھ کر دیا. اور تیسری تائید پیش کر دی کہ قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا کسی رکعت میں یہ فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں. اور اس کی دلیل سورہ مزمل کی آیت کہ علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اللہ کریم نے فرمایا کہ فقرؤوا, آپ قرأت کیجئے, ما تیسر من القرآن, قرآن کریم کے اس حصے کا جو آپ کو آسان لگتا ہو. اب وہاں پہ کوئی سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں, تو قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا وہ نماز میں فرض ہے, جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واجب ہے. اب یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا. باہر تقدیر اس مسئلے پر تمام متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں لازم ہے. اب لازم کیٹیگری فرسٹ کا فرض ہے تین ائمہ کے نزدیک, یا کیٹیگری سیکنڈ کا واجب ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا ایسنس یا اس کا بریف یا اس کی سمری یا اس کی آؤٹ لائن مسلمان کے قلب و دماغ میں تر و تازہ رہے. تو سورہ الفاتحہ یہ قرآن, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سبع المثانی کہہ دیا جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. کفار مکہ کے ساتھ قافلے شام سے آئے اور بہت ساری دولت لے کے آئے. تو ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے, مثلا مسجد میں لگا ہوا ہے, دعوت میں لگا ہوا ہے, جی مدرسے میں لگا ہوا ہے, تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا مصیبت میں تنسے ہوئے ہیں, دیکھیے فلاں ہمیں جان کو نہیں دیکھتے, ہمیں جان کو نہیں دیتے. ٹریکٹر اس طرح بھاگ رہا ہے اور ٹرک اس طرح بھاگ رہا ہے اور گاڑیاں اس طرح بھاگ رہی ہیں اور فلاں جات اس طرح چل رہا ہے اور اتنا فائدہ اس کو فلان میں ہوا ہے. اس کو یہ انسان کی کمزوری رہی ہے. اگر آپ خود نہیں سوچتے کوئی دوسرا آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا. تو صحابہ کرام کا تو یہ مائنڈ نہیں تھا, یہ مائنڈ نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے میں. لیکن منافقین موقع سے فائدہ اٹھا کر جب ساتھ قافلے آ گئے, بہت ساری دولت والے حضور کے مخالفین لے آئے, تو منافقین نے حضرات صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کے نبی اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں, اور وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے قافلوں کو دیکھیں, کتنے بڑے قافلے وہ لے آئے, لاکھوں کا مال لے آئے, اور آپ لوگ بھوکوں مرتے ہیں. تو سات قافلے ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ صحابہ سے کہہ دے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, میں نے آپ لوگوں کو 7 آیتیں دی ہیں جن کی قیمت 7 قافلوں سے بہت زیادہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ, یہ سورہ الفاتحہ ہے, اس کی آیتیں 7 ہیں. السبع اور مثانی کا معنی ریپیٹڈ, تکرار شدہ. تو تکرار شدہ اس لیے کہا گیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ واحد صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً 2 بار نازل ہوئی. قرآن کریم کا کوئی حصہ 2 بار نازل نہیں ہوا, ایک بار مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور ایک بار مدینہ منورہ میں مستقلاً نازل ہوا. اور دونوں بار ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین آتے رہے اس صورت کو لاتے وقت تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جلب میں آ گئے, اردل میں آ گئے, احترام میں آ گئے جب یہ صورت لا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ السبع المثانی وہ 7 آیتیں ہیں جو ریپیٹڈ میں نے نازل کروائی ہیں, 2 بار نازل فرمائی ہیں. اور مثانی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ وہ تکرار کرتے رہیں گے ہر نماز میں. اس کی قدر قیمت قوافل تو کیا ہے, دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے سورہ الفاتحہ. اب سورت کے جو نام ہیں یہ آپ یاد رکھیں کہ سورت کا جو بھی نام ہے یہ نام اس طرح نازل شدہ ہے جس طرح سورت نازل شدہ ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ نازل شدہ ہے. حضور نے کسی سورت کا کوئی نام بھی اپنی طرف سے نہیں رکھا. اللہ نے کہہ دیا کہ اس سورت کا ایک نام یہ ہے, دوسرا نام یہ ہے, تیسرا نام یہ ہے, چوتھا نام یہ ہے, 5واں نام یہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس سورت کا جو نام رکھا گیا وہ اسی کا تھیم نہیں, وہ اسی کا سبجیکٹ میٹر نہیں. یہ ہے قاعدہ کہ مثلا سورہ البقرہ, اب سورہ البقرہ یہ کوئی بقرہ پہ اللہ نے مضمون تو نہیں لکھا,
کہ بھائی بقرہ جو ہوتا ہے یہ فلاں نسل کی ایک جانور ہوتی ہے اور یہ گھروں میں پالی جاتی ہے، اور اس کا جو نر ہوتا ہے اسے بیل کہتا ہے، اور جب بیل اور گائے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسے بچڑا یا کاف کہتے ہیں، اور پھر وہ گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے اور آپ کو وہ جو ہے ڈانگ بھی پرووائڈ کرتی ہے جسے آپ ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے تو آپ اس سے فوڈ بھی کھاتے ہیں، اور اس کے ہڈی کو آپ مختلف برتنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے چربی سے یہ کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کریم نے کاؤ پر اور بکرا پر اور گائے پر کوئی مضمون تو نہیں لکھی۔ تو سورہ البقرہ مینز کہ السورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ، کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا تذکرہ آیا ہے، اور صرف 5 آیتوں میں آیا ہے، 5 یا 6 آیتیں ہیں ایٹ لیسٹ کہ جس میں بقرہ کا واقعہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نمودار ہوا۔ تو یہ جو نام رکھا گیا یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے اور تعارف کے لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ آیت کس سورت سے ہے، تو فوراً آپ کہیں گے کہ سورہ بقرہ کی، صحیح۔ اور سورہ البقرہ یہ اس کا پراپر ناؤن ہے اسی سورت کا، لہذا آپ نے اسے ترجمہ نہیں کرنا سورۃ البقرہ، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورت آپ کاؤ، بیکاز کاؤ کا کوئی صورت نہیں ہوتا، گائے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تمام صورتیں قرآن کی ہیں اور اللہ کے کلام کی ہیں۔ یہ گائے والی صورت، تو پیچھے والی جو تیسری صورت آتی ہے وہ آل عمران والی صورت ہے، اور جو چوتھی آتی ہے تو وہ عورتوں والی صورت ہے، اور 5ویں جو آتی ہے تو وہ مائدہ والی صورت ہے۔ نہیں بھائی، کوئی گائے والی صورت اور کوئی بیج والی صورت اور کوئی فلاں والی صورت اور چمنٹی والی صورت اور فلاں فلاں، کیونکہ اس میں ایک خاص واقعہ آتا ہے 2-3 آیتوں میں یا 4-5 آیتوں میں، تو اللہ کریم نے اسی کی مناسبت سے وہ نام رکھا گیا۔ ادروائز کسی بھی صورت میں اسی خاص واقعے کے علاوہ 10 15 20 30 40 100 احکام اور واقعات اور بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تین کیوں نہیں رکھا گیا یا سبجیکٹ میٹر کیوں نہیں رکھا گیا نام اس کا؟ اس لیے کہ ایک ایک صورت میں سینکڑوں احکام آ جاتے ہیں اور سینکڑوں موضوعات اللہ تعالیٰ چھیڑتے ہیں، تو کتنے نام رکھتے ہیں ایک ایک صورت کے؟ 100 کیا 150؟ پھر تو تعارف ہی ممکن نہیں تھا، نام تو ہوتا ہے تعارف کے لیے، تو پھر تو تعارف ہی ممکن نہیں تھا۔ اور اگر اس طرح نہ کرتے تو پھر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کچھ ڈسکس کر رہا ہے۔ تو پتہ لگے کہ جو نام رکھے جاتے ہیں صرف تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، دو کہ وہ چیز 2-3 آیتوں میں کہیں ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نام پک کر دیا ہے اور اس صورت کا رکھ دیا ہے۔ تو سورہ الفاتحہ، فاتحہ مینس دی اوپننگ، تو یہ واقعی اس قرآن کریم کی اوپننگ ہے، اسی کی ابتدا ہے سورہ الفاتحہ۔ لیکن اس کا دوسرا نام ہے سورہ الحمد، حمد والی سورت، اس لیے کہ ابتدا میں لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا سورہ الشفا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مریض آ جاتا تو وہ فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، الحمدللہ رب العالمین الی آخر ولا الضالین، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ دیا سورہ الشفا یا سورہ الشافیہ۔ سورہ تعلیم المسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ بتلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے اور کیا کچھ مانگنا ہے، کوئی انگا بنگا چیزیں نہ مانے کہ خدایا مجھے امریکہ کی حکومت دے دے، ٹھیک ہے دے دے اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان آپ کے نزدیک پریشیس چیز صراط مستقیم ہونی چاہیے، کہ اہدنا صراط المستقیم، خداوندہ صراط مستقیم پہ لگا دے، اور ایسا لگا دے کہ شیطان کی لغزشوں سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس نے لوگوں کو مغضوب بھی بنا دیا اور لوگوں کو ضالین بھی بنا دیا۔ صحیح ہے، تو یہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اب سورہ الفاتحہ جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے یا قرآن کریم کی بریف ہے، تو میں نے آپ کو مضامین القرآن میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین کیا کچھ ہیں، سبجیکٹ میٹر کیا کچھ ہیں، تو اس میں ہم نے ایک سلاسل کا ذکر کیا تھا اور ایک علوم کا ذکر کیا تھا۔ سلاسل کے ذکر کے حوالے سے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس میں سلسلوں میں ایک ہوتا ہے دعوے کا سلسلہ، کہ قرآن کریم دعوے کر جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے رسول بھجوائے، یہ دوسرا دعویٰ، اللہ نے کتابیں بھجوائے، یہ تیسرا دعویٰ، قیامت آ جائے گی، 4 دعوے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 دعوے۔ تو اسے کہتے ہیں سلسلۃ الدعاوی۔ جب دعویٰ کر جاتا ہے تو اس طرح نہیں چھوڑتا، اسے آرگیو کر دیتا ہے دلائل سے اور ایویڈنسز سے، بہت سارے دلائل اس پر پیش کر دیں کہ اللہ ایک کیوں ہے، اس لیے کہ اس لیے اور اس لیے اور اس لیے اور اس لیے، پیغمبر کیوں ہے، اور اللہ نے رسالت اور نبوت کو کیسا برحق ثابت کر دیا، تو اس پہ دلائل دے دیے۔ قرآن کیوں صادق کتاب ہے، اس پہ دلائل دے دیے۔ قیامت آئے گی، اچھا آپ کو نئی زندگی مل جائے گی، ہاں جی نئی زندگی، یہ کیسے ملے گی، تو اللہ کریم نے اس پر دلائل دے دی اور ایویڈنس پیش کر دیے کائنات کے نظام میں کہ روزانہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اولم یروا الی الارض وترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اہتزت وربت وانبتت من كل زوج بہیج۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا انسانوں کو زندہ کرنا بڑی مشکل بات ہے، حالانکہ روزانہ کا معمول ہے کہ ترى الارض حامدة، اب زمین کو دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی میں مر جاتی ہے، مکمل طور پہ مر جاتی ہے، کوئی چیز نہیں اگاتی، وترى الارض حامدة، یہ خشک ہو جاتی ہے، کوئی نمی نہیں رہتی،
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم اس پر بارش برسا دیتے ہیں، اہتزت، تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اہتزت یہ حرکت کر جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس پیمانہ نہیں کہ آپ اس کے حرکت کو مان پہ کہ یہ کس انداز پہ حرکت کرتی ہے، اہتزت وربت، اور اللہ کریم نے فرمائی اوپر آ جاتی ہے، اوپر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھول بھی اگائے اور ویجیٹیبل بھی اگائے اور فروٹ بھی اگائے اور گرینز بھی اگائے اور درختیں بھی اگائے اور جنگلات بھی اگائے، یہ ہے اس کی زندگی روزانہ یہ معمول۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ گرمی میں یہ چیزیں خود بخود مر جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ آپ جی دیکھیں کہیں خاک اس طرح ٹٹولیں کہ یہ جو بہت سارے بہار میں بہت سارے پھول آئے ہیں یہ کہاں پڑے ہوئے اس میں؟ بس مردہ ریزوں کے ریزے ہو گئے ہیں، ریزے سے ریزے ہو، لیکن اگلے سال پھر جب بہار آئے گی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں پھر اسے زندگی دے دیتا ہوں اور آپ کو پھر سفید اور سرخ اور زرد اور پنک اور گلابی اور پیازی اور فلاں قسم کے وہ پھول آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں، وہ میوے آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں، فلاں فلاں چیز پھر آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ آرگیو کر، تو ایک ہے دعاوی کا سلسلہ، ایک ہے دلائل کا سلسلہ، تیسرا وہ تھا شکایات کا سلسلہ کہ اللہ کریم شکوے کرتا رہتا ہے، اور کس سے کرتا ہے؟ کبھی یہود سے، کفار سے، اور کبھی منافقین سے، اور چوتھا سلسلہ تنبیہات کا، اور تنبیہ کبھی دیتا ہے پیغمبر کو اور کبھی دیتا ہے مسلمانوں کو، اور پانچواں سلسلہ تخفیفات کا کہ اللہ کریم کبھی تخفیف دیتا ہے مخالفین کو کہ دنیا میں عذاب دے دوں گا، اور کبھی دیتا ہے کہ آخرت میں عذاب دے دوں گا، اور کبھی اور ایک سلسلہ ہے ازالت الشبہات کا کہ جو بھی شبہ ہے مخالف کا اسے دلائل کی دنیا میں رد کر دیتا ہے، اور ایک سلسلہ ہے سلسلۃ التسلیات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے یا مسلمان ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے تو فوراً اللہ کریم نے انہیں تسلی دے دی، پیغمبر کو تسلی دے دی اور مسلمان۔ تو یہ 7 سلسلے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور ہم نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 علوم میں اسے کتنے علوم ہیں؟ 5 علوم۔ ایک علم المخاصمہ کہ اللہ کریم یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے اور منافقین سے 4 طبقے ہیں، کتنے طبقے؟ اور آج کی دنیا میں بھی 4 ہی ہیں، مخالفین قرآن کریم کے 4 ہی ہیں، یا وہ یہود ہوں گے یا وہ عیسائی ہوں گے یا پھر مشرکین اور کفار ہوں گے، اور یا چوتھے نمبر پر منافقین ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلائل کی دنیا میں مخاصمہ کر دیا، ان کو بھی چاروں شانے چھت کر دیا اور ان کو بھی چھت کر دیا اور ان کو بھی چھت کر دیا، اور کسی کی بات نہیں چلی ان کے مقابلے میں۔ تو یہ ہے علم المخاصمہ۔ دوسرا ہے علم الاحکام کہ قرآن کریم احکام بتا دیتا ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، یہ فقہاء کا کام ہے، پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس سے ثابت ہو گئی کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت ہو گیا اور یہ مستحب ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا اور یہ مکروہ ہو گیا اور یہ مباح ہو گیا۔ صحیح، تو علم الاحکام۔ اور تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے۔ اور پھر علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا سابقہ اقوام کو دیکھے جب انہوں نے پیغمبر کے میسج کو مسترد کر دیا تو میں نے ان کی کیا حشر کر دی۔ فتلک مساکنہم خاویۃ علی عروشها، مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ آپ تو شام اور یمن جاتے ہیں تو آپ جنرل ٹریفک روڈ پر اور گرانڈ ٹریفک روڈ پر آپ دیکھیں ان کے کنڈرات کہ میں نے ان کے ساتھ کیا، اور فرمایا وکانوا مستبصرین، وہ آپ سے بڑے طاقت والے اور بڑے زیرک لوگ تھے، آپ اتنے زیرک نہیں ہے جتنے وہ زیرک تھے، تو ان زیرکوں کے ساتھ میں نے کیا کچھ کیا۔ تو اسے کہتے ہیں علم التذکیر بایام اللہ۔ اور پانچواں علم التذکیر بما بعد الموت کہ موت کے بعد یہ حالات آپ کے اوپر آنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں تو یہ قرآن کریم کے سورہ الفاتحہ میں ان بریف اللہ کریم نے ذکر کیے ہیں۔ جہاں تک توحید کا تذکرہ ہے تو توحید ذکر ہے الحمدللہ، تعریفیں سارے اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ تصرفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ ذات میں وحدہ لا شریک، صفات میں وحدہ لا شریک، اور تصرفات میں بھی وحدہ لا شریک، تصرفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اللہ ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، تصرفات میں بھی ایک۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کے وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، جو کام اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا، جو کام بلکہ جو کوئی اور کرتا ہے تو this is also subject to the approval or power given by Allah subhanahu wa ta'ala کہ اگر اللہ اور اس لیے یہ ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے والے جب اٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کسی چیز کے نہ ہونے کا یقین۔ ابھی دیکھیے روٹی جو ہماری ہے یہ روٹی مخلوق ہے، یہ سیر نہیں کرواتا آدمی کو، یہ اللہ سیر کرواتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ روٹی کھاتے رہیں گے اور سیر نہیں ہوتے جائیں گے۔ صحیح ہے، پانی جو ہے یہ پیاس نہیں بجھاتی، اگر پیاس پانی بجھاتی ہے تو ایک گلاس پانی پی کر آپ کی پیاس تو بجھ جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب کالرا کا مریض وہ کالرا کا شکار ہو جاتا ہے، ہیضہ اس کو آ جاتی ہے، تو آپ ڈرم پلاتے رہیں، وہ پیتا رہے گا اور کہے گا کہ مر گیا، بس مر گیا پیاس کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو نہیں بجھاتا۔ تو وہاں آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، یہ مخلوق جو ہے صرف اسباب کی دنیا میں اسباب ہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان اسباب سے صفت وڈرا کر دے تو پھر وہ کام نہیں کرتی۔ اور یہاں پہ آپ 3 چیزیں اور لکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین جو اساسی ہیں، ابداع، الف بے دال الف عین، ابداع، اور دوسرا ہے خلق، اور تیسرا ہے تدبیر۔ ابداع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے کوئی چیز بنا دیتا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا، کس چیز سے؟ سائنسدان جو بھی چیز بنا دیتے ہیں تو پہلے ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھا کر کے کوئی چیز بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے زمین بنائی کس چیز سے؟ کوئی پریمیٹیریل نہیں تھا۔ آسمان بنایا کس چیز سے؟ کوئی تھا، کوئی میٹر کا کوئی مادہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے اور کوئی مستری کی طرح کوئی گارا وغیرہ بنا دیا اور پھر آسمان کا چھت بنا دیا ہے، زمین کا فرش بچھا دیا۔ قرآن کریم نے یہ صفت یوں بیان کر دی کہ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مواد کے پیدا کر دیا، بغیر کسی سابقہ مادے کے۔ تو اب جو لوگ مشاہدات کی دنیا کی بات کرتے ہیں، نظر کی دنیا کی، خبر کی دنیا کی بات کو نہیں مانتے، نظر کی دنیا، اچھا تو کوئی سابقہ میٹر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی میٹر کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے ابداع کرنے کے لیے یا ایجاد کرنے کے لیے، کسی چیز کے ابداع کے لیے یا ایجاد کے لیے کسی میٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کے ایک کلمے کی ضرورت ہوتی کہ کن۔ تو پیچھے اس لیے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ بدیع السماوات والارض، تو پیچھے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہاں مادے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک کلمہ ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، وہ چیز ہو جاتا ہے، وہ چیز ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اسے کہتے ہیں صفت ابداع، اور دوسرا صفت خلق۔ تو جو خلق کا تعلق ہے یہ بھی ایجاد ہے، فی الحقیقت انوینشن ہے، لیکن وہ میٹر سے ایجاد کرتا ہے۔ کوئی سابقہ میٹر ہوتا ہے، میٹیریلز ہوتے ہیں، کسی مادے کو اٹھا کر اسے کسی دوسری چیز میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت آدم کے قالب کو بنا دیا کس چیز سے؟ اجزاء ارضیہ سے، زمین کے ذرات سے، اس کو اکٹھا کر دیا اور آدم کے قالب بنا دی۔ اب وہاں بھی کن ہی کہہ دیا کہ کن، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے دوسری صفت دکھلائی کہ میٹر کو جمع کر کے اور میٹیریل کو جمع کر کے حضرت آدم کی تخلیق کر دی، اسے کہتے ہیں صفت خلق، اور تیسری صفت تدبیر۔ انشاءاللہ آپ تین چیزیں یہ ذہن میں رکھیں گے تو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنا دیا ہے تو اس میں کچھ اسباب پیدا فرمائے، بلکہ کروڑوں اربوں اسباب ہیں، ہر ایک کام کے لیے کوئی سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اور جب آپ اس سبب کی مباشرت کر دیں گے تو اس پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ آپ روٹی کھائیں گے تو سیر ہو جاؤ گے، آپ پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، آپ گاڑی میں سوار ہو کر ڈرائیو کریں گے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے، آپ علاج کریں گے تو آپ کی بیماری کا علاج ہوتا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسباب پہ اللہ تعالیٰ نتیجہ مرتب کر دیتا ہے۔ اب اللہ کریم نے جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، نتیجے کے ترتب کے لیے اس میں کچھ خاصیت پیدا کی ہے، اس میں گندم کے دانے میں خاصیت پیدا کی ہے کہ اگر اسے انسان کا ہے یا حیوان کا ہے تو وہ سیر ہوتا جائے گا۔ پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ اگر اسے انسان پیے یا حیوان پیے تو اس کا پیاس وہ پیاس بجھ جائے۔ تو آگ میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ پک جائے گا یا جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اب لوہے میں یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ اسے تیز دھاری دار بنا دیں اور کسی چیز پر اس طرح چلائیں تو وہ کاٹ دے گا، یہ ہے اس کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس خاصیت کو کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے وڈرا کر لوں تو وہ آگ جلتا ہے لیکن ابراہیم کو پھر جلاتا نہیں، وہ آگ جلتا ہے لیکن ابراہیم کو پھر جلاتا نہیں، وہ دریائے دجلہ بہتا ہے لیکن حضرت عمر کے لشکر کو ڈبوتا نہیں، وہ چھری چلتی ہے لیکن اسماعیل کے گلے کو پھر کاٹتی نہیں، وہ زہر پیا جاتا ہے لیکن خالد کو کچھ نہیں کہتا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس خاصیت کو وہاں سے وڈرا کر دیتا ہے کہ اصل میں کام تو میں کر رہا ہوں، یہ کوئی کام کی چیز تو نہیں ہے، یہ خاصیت میں نے پیدا کر دی ہے۔ تو کسی چیز کی ماہیت میں یہ تصرف کرنا، کسی چیز کی ماہیت میں یہ تصرف کرنا، اسی پر کچھ اور چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بسط بین سے توئے، اور دوسرے کو کہتے ہیں قبض قاب بے ضاد، تیسرے کو کہتے ہیں احالہ،
اور چوتھے کو کہتے ہیں الہام۔ بست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں چیز توڑی لیکن اس پر نتیجہ مرتب ہوگا بہت بڑا۔ چیز ہوگی توڑی لیکن نتیجہ اس پر مرتب ہوگا بہت بڑا۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ جی پانی نہیں رہی، پیئیں گے کیا، وضو کس سے بنائیں گے، کوئی جنب ہو گیا ہے، اس کو جنابت کی غسل کی ضرورت ہے، اور حیوانات ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ہے پانی؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک 2 پیالی پانی ہو گیا ایک لوٹے میں۔ تو اس نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لے آئیں، تو وہ لوٹا لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے 5 انگلیاں رکھی اور 5 نالے اس سے روان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتنیں بھر دیں، تو تمام صحابہ نے ڈھیر ساری برتنیں بھر دی اور اونٹوں کو پلایا اور گھوڑوں کو پلایا اور خود غسل کیا اور وضو کر دیا اور برتن۔ اب یہ تھوڑا سا پانی تمام 1400 صحابہ کے لیے کافی۔ اسے حالت بست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت بست کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں جو بزرگوں نے طریقہ بتا دیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا تیار کرتے ہیں 1 یا 2 آدمیوں کے لیے، اور آ جاتے ہیں 5-10 آدمی، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں گے؟ تو بزرگوں نے طریقہ بتا دیا کہ بھائی حالت بست اللہ تعالیٰ ہی سیر کروانے والا ہوتا ہے، تو ہم فوراً ان روٹیوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس پر دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور الحمد پڑھ دیتے ہیں اور ایک ٹکڑا اس سے نکالتے ہیں اور اس طرح ساتھیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی کھاتے رہیں، کیونکہ بست کی صفت سیر کروانے والے تو یہ روٹی نہیں، یہ دسترخوان ہے، سیر کروانے والا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حالت بست۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت بست۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں حالت قبض۔ تو قبض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے ڈھیر ساری چیزیں لیکن اس پہ تھوڑا سا نتیجہ بھی مرتب نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل غزوہ حنین میں صحابہ 12,000 تھے اور مقابلے میں کفار 4,000 تھے صرف۔ اب چاہیے تو ایک تو 12,000 کے چکے چلا دے، لیکن یہ 12,000 ایسے دوڑ پڑے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ جب اللہ کریم نے حالت قبض آپ کے اوپر لایا کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی جو محبوب لوگوں کی زبان سے میں پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں صحابہ اللہ کے محبوب تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر ایک عام آدمی وہاں جو کچھ بھی حرکت کرے تو کرتا رہے، یہ آزاد دنیا ہے، کرتا رہے گا، لیکن اشتیاق بھائی کیوں کرے؟ یہ کرے گا تو میں اسے ڈانٹوں گا، میں کہہ دوں گا نہیں آپ نہیں کریں گے۔ تبسم کرے گا تو میں اسے ڈانٹوں گا، یہ کہے گا جی 10 مسلمان تو اور بھی کر رہے ہیں، بھائی چھوڑے باقی مسلمانوں کو۔ ان مسلمانوں اور آپ میں فرق ہے، ان کا ہمارے ساتھ ابھی تک تعلق نہیں جڑا، آپ ہمارے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں، تو جو تعلق جوڑ چکے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، جو چیز خلاف شریعت کرو گے ہم ڈانٹیں گے آپ کو۔ صحیح؟ تو صحابہ کرام یہ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ غزوہ بدر میں ہم 300 تھے، یہ 1,000 تھے، ہم نے انہیں اتنا بگایا کہ مکے تک انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور آج تو یہ 4,000 ہے اور ہم 12,000 ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ نے بگایا تھا، میں نے بگایا تھا۔ وہ آپ نے کیا بگایا تھا؟ میں نے بگایا تھا۔ آپ 12,000 ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے بگاتے ہیں کہ بھاگتے ہیں خود۔ تو حضور کے پاس صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، اور اس میں ایک حضور کے اپنے چچا زاد ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو سفیان نہیں جو مشہور جرنیل ہیں، ابو سفیان بن، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان بن الحارث حضور کے سکے چچا زاد ہیں، تو وہ ساتھ کھڑے تھے۔ اور میں نے رات کہہ دیا کہ گزشتہ رات کہ پیغمبر تو کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا، یہ تو ہم کو کرتے ہیں کمپرومائز کہ بھائی یہ اگر یہ بات کروں تو مرزا صاحب خفا ہو جائیں گے، اور یہ بات کروں تو ریاض صاحب کی طبیعت ذرا بوجھل ہو جائے گی، اور یہ بات کروں تو تبسم بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور ٹھیک ہے پیغمبر تو ان باتوں کی فکر نہیں کرتا، وہ تو کرتا ہے کہ بھائی یہ اللہ والی بات ہے، چاہے دنیا ہی ناراض ہو جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں اللہ والی بات ہے، اگر لوگ اسے قبول کریں تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اگر فرد قبول کرے تو فرد سے راضی ہو جائے گا، کمیونٹی قبول کرے تو کمیونٹی سے راضی ہو جائے گا، قوم اور قبیلہ ایگری کرے تو اس سے راضی ہو جائے گا، اور پوری مملکت قبول کرے تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو پیغمبر وہ تو ڈر کے مارے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، مفادات کی خاطر بھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ تو بات وہی کرے گا جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو اب 4,000 کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اردا گرد کھڑے ہو گئے اور تمام نے تلواریں سونت لی کہ چلو اکیلے مل گئے، کیونکہ صحابہ تو سارے بھاگ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے خچر سے بمیور سے چھلانگ لگائی اور ایک جملہ کہہ دیا کہ انا النبی لا کذب، بات وہی ہے جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ میں پیغمبر ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، کیونکہ جھگڑا تو صرف اسی ایک بات پہ تھا اور تو کوئی مسئلہ تھا نہیں جھگڑے کا۔ تو حضور نے فوراً وہی مسئلہ جو جھگڑے والے تھا، ہم یہاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جھگڑے والے بات کو آگے نہ لائیں، بس اس کو ذرا دبا کے رکھیں،
بھائی جو دین کی بات ہے جھگڑا اس میں پیدا ہو تو پیدا ہو ہمیں، یہ کوئی بات نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہ بات کہ ان النبی لا کذب، پیغمبر میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ نسبی اعتبار سے کچھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انصاف کو بھی دیکھیں، اور یہ دی لون اینڈ الون موقع اینڈ اپرچونٹی اور آئی ول سے اوکیزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے نسب کا تذکرہ کر دیا کہ انا ابن عبد المطلب، اگر نسب کی برتری کی بات ہے تو مجھ سے بڑا نسب کسی اور کا ہے نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اچھا، عبد المطلب کا نام تو سن کے لوگ لرز جاتے تھے، وہ 4000 کو پار پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اس نے تو اپنے نسب کا سہارا لے لیا۔ اب دیکھیے وہ خبیث، ایسے خبیث تھے وہ کفار کہ اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے تھے، عبد المطلب کے نام سے ڈرتے تھے، فوراً پیچھے۔ اور یہی مسئلہ حضرت شعیب کے پاس ساتھ بھی ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ جو تھا وہ بڑا قوی قبیلہ تھا، بڑا، یعنی شعیب کے ساتھ ایمان میں شریک نہیں تھے لیکن قبیلے میں تو شریک تھے۔ تو اگر کسی نے شعیب کی توہین کی تو سیدھے وہ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے کزن سیدھے اس کے گھر پہنچ گئے اور ان کو مرغا بنا دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ تو بھی نہیں، اس نے کہا وہ ہمارا اپنے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن آپ شعیب سے بات کریں گے آنکھیں نکال دیں گے۔ تو وہاں قرآن کریم نے ٹھیک ٹھاک وہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ وہ لولا رہتک لرجمناک، کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ شعیب اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم کب کے آپ کو سنسار کر دیتے، سٹون کر دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قبیلے کا سہارا نہیں لیا، اس نے کہا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، ارے خدا کے بندو آپ جیسے بیوقوف تو میں نے دیکھے نہیں، خدا کی قوت سے نہیں ڈرتے، میرے قبیلے سے ڈرتے ہیں آپ، خدا کا تو مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے اور میرے قبیلے کی قوت سے ڈرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز نہیں کرتے، اس نے کہا نا نبی لا کذب، لیکن نسب کو دوسرا مقام دے دیا کہ مسئلہ پہلے نظریے کا ہے کہ میں جو لڑ رہا ہوں نسب کے لیے نہیں لڑ رہا، نظریے کے لیے لڑ رہا ہوں کہ النبی لا کذب او انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اب تدبیر کی دنیا میں دیکھیے 12,000 تو چاہیے تھے کہ غالب ہو جاتے 4,000 پر، لیکن وہ دوڑ پڑے، تو اسے کہتے ہیں حالت قبض۔ اور یہی فلسفہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رزق کے حوالے سے بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کبھی کہتا ہے ویقبض، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی رزق میں بسط لے آتا ہے اور کسی میں قبض لے آتا ہے۔ تو ہم بسط اس کو کہتے ہیں کہ مثلا اشتیاق بھائی کے پاس $1,000,000 ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی دی ہے رزق کی۔ بھائی کبھی آپ نے اشتیاق بھائی سے پوچھ بھی لیا ہے کہ اس کی آنکھیں سیر ہو گئی ہیں؟ اگر وہ آج بھی اس طرح بھوکا ہے جس طرح ایک آدمی کے پاس $1 ہو یا ایک بھی نہ ہو، تو یہ کیا فراخی رزق ہو گئی؟ اور ہم کہیں کہ تبسم وہ بڑا خوار اور غریب آدمی ہے، بس $5 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے پاس۔ اچھا بھائی آپ نے کبھی اس سے بھی پتہ کر لیا کہ وہ اپنے کو خوار و غریب اور فقیر سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ $5 جیب میں ہو تو مجھ سے بڑا غنی اور مالدار کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ تو اب یہ ہے قبض و بسط کا مسئلہ کہ ڈھیر سارے ڈالر لیکن سیر، آنکھیں سیر نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی قبض کا شکار ہے اللہ کی طرف سے، یہ قبض کا شکار ہے کہ $1,000,000 ہے، بہت سارا کام اس سے ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے کسی کام کے نہیں کیونکہ اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ وہ یبسط، اللہ تعالیٰ کبھی بسط دے دیتا ہے تو ایک آدمی کے پاس 10 وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے جس طرح بادشاہ مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ دنیا میں انقلاب وہ لوگ لے آتے ہیں جن کے پاس ایک پائی موجود ہو تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں اتنی سیر ہوتی ہیں، کیونکہ لالچی آدمی جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ وہ آج کسی ظالمانہ نظام کے خلاف بات کرے گا اور وہاں سے کوئی اس کو $10-15,000 پیش کر دے گا، بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی ڈسٹربنس نہیں پیدا کر رہے، ڈسٹربنس اور خون خرابہ نہیں پیدا کر۔ تو یہ ہے قبض و بسط کی بات۔ اور تیسرے ہے احالہ کی بات۔ تو احالہ کی بات میں نے آپ کو کہہ دیا کہ احالہ یہ کہ اس چیز کی صفت نکال کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بحیر قلزم کی صفت غرق نکال کر حضرت کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا جسے الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیا، تو اسے کہتے ہیں صفت الہام۔ تو مزید انشاءاللہ پھر رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر قرآن کریم کو پہلے تصور کیا جائے قرات اور تلاوت کے اساس پر اور سورہ فاتحہ اس کے بعد پڑھا جائے تو اٹ مینس کہ آپ اس کو سمرائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ رہے ہیں اور بعد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سورہ فاتحہ کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، اس کی تفصیل دے رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کا متن ہے،
اور یہ قرآن کریم کا آؤٹ لائن ہے. پوری قرآن کریم اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. کیونکہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ دعاوی کے لحاظ سے قرآن کریم کے 7 دعوی ہیں، 3 دعوے ہیں اور سلسلے اس کے 7 ہیں. علوم کے اعتبار سے حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 5 علوم کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہم نے بالتفصیل بتا دیے ہیں. اب سورہ الفاتحہ کو اسی انداز سے آپ ذہن میں یوں ذہن نشین کر دیں کہ پہلا مسئلہ ہے توحید کا، تو سورہ الفاتحہ میں توحید کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا مسئلہ ہے رسالت کا، تو رب العالمین اللہ تعالیٰ عالمین کے رب ہیں. ربوبیت اور تربیت یہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکلی تربیت اور دوسرا ہوتا ہے اسپرچولی تربیت. تو فزیکلی تربیت تو اللہ تعالیٰ یہ رزق اور جتنی ساری چیزیں ہیں ان سے کرواتا رہتا ہے، لیکن روحانی تربیت اللہ تعالیٰ وحی اور پیغمبر کے ذریعے کرواتا رہتا ہے. یا یوں کہہ دیجئے کہ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبودیت اور عبدیت کے بلند مقام پہ فائز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ. یا یوں کہہ دیجئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، منعمین کے جو 4 طبقے ہم نے ذکر کیے تھے تو انہیں میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ انبیاء اور صالح انبیاء کرام تھے، اور انبیاء میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا ضمناً یہ رسالت کا موضوع سورہ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے. تیسرا مسئلہ اور تیسرا دعویٰ وہ ہے بعث بعد الموت کا، تو اس کا تذکرہ ہے قرآن کریم اور سورہ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین میں. جہاں تک قرآن کریم کے علم المخاصمہ کا تعلق ہے تو اللہ کریم نے جو فریقین کا تذکرہ کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک طبقہ ہو گیا جو ماننے والے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسرا طبقہ ہے جو نہ ماننے والے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہے یا ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے مغضوبین بن گئے، جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہے ضالین بن گئے. اب یہ 2 طبقات اور قرآن کریم جو مخاصمہ کرتا ہے تو اس دوسرے والے طبقے سے کرتا ہے، انہی کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے دلائل کی دنیا میں، تو علم المخاصمہ بھی اس میں تذکرہ ہو گیا. دوسرا علم وہ اسی میں تھا علم الاحکام کا، جس کے ہم نے 7 شعبے بنا دیے تھے. اب جو علم الاحکام کا شعبہ ہے، یہ عبادت کا جو لفظ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بہترین تعریف کی ہے عبادت کی کہ اتباع کتاب اللہ و سنت رسولہ فی جل مجالات الحیات، زندگی کے تمام شعبوں اور تمام میدانوں میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کے طریقوں کو ماننا، یہ عبادت کا ایک وسیع ترین مفہوم ہے. تو ایاک نعبد means کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور in every aspect of our life we will follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and we will follow the footsteps of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبادت تو احکام تمام عبادات ہی سے متعلق ہیں کہ جو چیز ریسٹرکٹڈ ہیں انہیں نہ کیا جائے، جو چیز کا حکم دیا گیا ہے انہیں کیا جائے. اور پھر ہم نے اس کے انواع بتا دیے تھے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور مباح ہے. اور یہ 8 انواع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک فرض اور واجب کا زیادہ چیزوں میں امتیاز نہیں، وہ واجب ذکر کر دیتے ہیں. تو وہی چیزیں فرائض ہی ہوتی ہیں، اور سنت اور مستحب کا فرق تو خیر ہے ہی، لیکن مکروہ تحریمی اور تنزیہی کا وہ دیگر ائمہ وہ فرق نہیں کیا کرتے. یہ جو بالکل باریک قسم کا امتیاز ہے زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتا ہے. تو علم الاحکام. تیسرا تھا علم التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کریم اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں مان رہے، تو صراط الذین انعمت علیہم میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے. چوتھا تھا علم التذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کریم سابقہ امتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے جب ریجیکٹ کر دیا، ریفیوز کر دیا میرے پیغمبر کی دعوت کو، تو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انہی کا تذکرہ ہے. اور علم التذکیر بما بعد الموت، کہ موت کے بعد آپ لوگوں کا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مالک یوم الدین، اسی لیے یوم الدین کے نام سے اسے ذکر کیا کہ یہ جزا اور کس کا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا یا آپ کو پنش کرے گا، سزا دے دے گا. تو یہ ہے علم التذکیر بما بعد الموت.
تو سورہ الفاتحہ یوں قرآن کریم کا یہ آؤٹ لائن ہے، جب آپ اسے پہلے پڑھ لیں، اور یا یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے، یا اسی کا ایبسٹریکٹ ہے، یا اسی کا خلص ہے، یا اسے سمرائز کرنا ہے، اگر آپ قرآن کریم کو پہلے پڑھ لیں اور سورہ الفاتحہ، اور یہی وجہ ہے رات ہم کہہ رہے تھے کہ شریعت نے اس کے پڑھنے کو نماز میں لازمی قرار دیا، تاکہ قرآن کریم کا یا ایسنس اور یہ قرآن کریم کی سمری یا اس کا آؤٹ لائن مسلمان کے ذہن اور قلب و دماغ میں ہر وقت تازہ رہے۔ اب سورہ الفاتحہ میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے 27 یا 29 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ 27 یا 29 نام سورہ الفاتحہ کے کوالٹیز پہ دلالت کرتے ہیں، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اسے سبع المثانی اس لیے کہا گیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں واحد صورت ہے جو 2 بار نازل فرمایا گیا، ایک بار مکہ معظمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یا اس لیے اسے سبع المثانی قرار دیا گیا کہ 7 آیتیں ہیں اور ریپیٹڈلی پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں، سنت میں ہم اسے پڑھتے ہیں، فرض میں ہم اسے پڑھتے ہیں، واجب میں ہم اسے پڑھتے ہیں، مستحبات اور نوافل میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اب اسی سورہ الفاتحہ کی ابتدا وہ ہوتی ہے ایک دعوے سے کہ الحمدللہ، تعریفیں ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب حمد کیا چیز ہے؟ تو حمد اور مدح اور شکر 3 لفظ ہیں لغت عربی میں۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کوئی فیور دے دے اور آپ اسے تھینکس کہہ دیں تو ایسے کہتے ہیں شکر، گویا شکر کسی فیور کو کمپنسیٹ کرنا ہے وربلی اور اورلی، اب کلمات کہ تھینک یو ویری مچ، شکر۔ قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ میرے دیے ہوئے نعمتوں کو کہ شکریہ ادا کرتے رہیں، مجھے تھینکس کہتے رہیں، شکریہ ادا کرتے رہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں لازماً لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکیدی ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے یہاں یہ نعمتوں کے اضافے اور زیادتی کے آگے پیچھے 2 انجن لگا دے ہیں تحقیق کے، کہ خواہ میں نے یہ کام کرنے ہیں کہ میں آپ کو مزید نعمتیں دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ کفران نعمت کرو گے تو یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، کہ میں پھر آپ کو عذاب دوں گا، پھر بھی یہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُمْ، بلکہ یہ کہہ دیا ذرا اس طرح، جس طرح آدمی کان یہاں سے ڈائریکٹ نہ پکڑے، یہ کیا مصیبت ہے، کان یہاں سے نہ پکڑے، ذرا یہاں سے یہ آدمی ڈائریکٹ کسی سے وہ تنبیہ نہ دے، ذرا ادھر ادھر جا کے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ نے کفران نعمت کی تو نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، ادروائز کانٹیکسٹ کا تقاضا یہ تھا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پہلے کہہ دیا لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، یہاں کہنا چاہیے تھا شکر کرو گے تو خامخواہ آپ کو زیادہ دوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو خامخواہ آپ کو عذاب دوں گا، کیونکہ اب پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم شکر کے پس منظر میں خامخواہ کمپنسیٹ کرتا ہے انسان کو اور مسلمان کو، لیکن کفران کے پس منظر میں خامخواہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتا۔ That is totally depend upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometime وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کسی کے وہ اس کو ریپینٹنس کو اور اس کے توبہ کو، اس کی ندامت کو، تو نہیں دے رہتا عذاب۔ سم ٹائم وہ ویسے آدمی کے اوپر سطر ڈال دیتا ہے کہ آپ نے بڑی کفران نعمت کی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا، اور کوئی اس سے پوچھا نہیں سکتا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے خداوندہ یہ جو لوگ میرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو عذاب دینا ہے تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن تُعَذِّبْهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر آپ نے بئی ہما ان کی مغفرت کر دی، ان کو فارغ کر دیا، ان کو بخش دیا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ قوت اور غلبے اور حکمت والی ذات ہیں، کوئی آپ سے پوچھا نہیں کرے گا کہ آپ نے مجرم کو کیوں معاف کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گویا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ بہت بڑی قوت والے ہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے مجرم کو معاف کیوں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے عذاب دینے سے اور آپ کو سزا دینے سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ذرا شکر کرنی چاہیے۔ تو ایک ہوتا ہے شکر، الشکر للہ، اور دوسرا ہوتا ہے مدح، یہ بھی تعریف ہے، تھینکس بھی ایک قسم کی تعریف ہے کسی کی۔
دوسرا ہے مدح. تو مدح ہمیشہ ایسی صفات پہ کی جاتی ہے جو صفات آدمی کے اپنے ذاتی نہ ہوں, جو صفات آدمی کے ذاتی نہ ہو, اسی کے اختیار میں نہ ہو. عرب کہتے ہیں مدحت اللؤلؤ علی صفائها, موتی کی تعریف کی کہ بڑا صاف و شفاف قسم کا موتی ہے, بڑا بہترین قسم کا نگینہ ہے, یہ بڑا بہترین قسم کا نگینہ ہے یہ. اب نگینے کی یہ خوبصورتی یا اس کا صاف و شفاف ہونا, یہ نگینے کا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ایک صفت ہے, اس کو دے دی ہے. تو مدح والی صفتیں وہ اس ممدوح اور صفت شدہ اور دی پریزڈ ون اسی کے اختیار میں نہیں ہوتی, جبکہ حمد یہ ایک ایسی چیز ہے جس ذات کی حمد کی جاتی ہے تو وہ کوالٹیز اس کی ذاتی ہوتی ہیں, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز اور صفات ہیں کسی کا دخل اس میں نہیں ہے. الحمدللہ, اس لیے ہم نہیں کہتے کہ المدح للہ, ہم اللہ کی مدح کرتے ہیں. اللہ کی کیا مدح کرتے ہیں؟ اللہ کی مدح نہیں ہوتی. مدح تو ان چیزوں پر ہو جاتی ہے جو ممدوح کے کنٹرول میں یا اس کی ذاتی صفات نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں ان کے ذاتی صفات پہ کر دیتے ہیں جو اسی کے کوالٹیز ہیں ذاتی, اسی میں کسی اور کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی یہ الحمدللہ امپلائیڈلی ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال چکا ہے کہ اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں. اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذاتی اور شخصی کوالٹیز ہیں. تو الحمدللہ اب یہ ہے ایک دعویٰ کہ تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب یہ جو کلمہ ہے یہ الحمد ایکچولی کمبینیشن ہے دو کلمات کا, حمد کا اور ال کا. اب یہ ال جو ہے یہ کبھی بالکل انگریزی کے آل کی طرح آ جاتا ہے, جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے آل پریزز گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, عربی میں ہے ال. ہم اسے الف لام استغراقی کہتے ہیں. جب آل کے معنی میں آ جاتے ہیں تو ہم اسے اپنے وہ نحوے کے اعتبار سے ہم اسے الف لام استغراقی کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کی حمد ہے نہیں, حمد ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. جس طرح بزرگ فرماتے ہیں آپ نے بہترین انسان کو, خوبصورت انسان کو دیکھا تو انسان کا کوئی کمال نہیں, فوراً کہہ دے اللہ اکبر. آپ نے کسی خوبصورت پہاڑی کو دیکھا فوراً کہہ دے اللہ اکبر. آپ نے کسی خوبصورت درخت کو دیکھا فوراً کہہ دے اللہ. آپ نے نیاگرا آبشار کو دیکھا تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر. نیاگرا آبشار کا کوئی کمال تو نہیں. ایون آپ نے کسی بہترین آرکیٹیکٹ کو دیکھا تو فوراً کہہ دے کہ اللہ اکبر, کیونکہ جو کھوپڑی وہ رکھتا ہے وہ کھوپڑی تو میری بھی ہے, صحیح ہے, اور وہ کھوپڑی آپ کی بھی ہے. اب اس آرکیٹیکٹ کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے. آپ نے تیز جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر, کیونکہ ایکچولی منبع تو وہی ہے, فاؤنٹین تو وہی ذات ہے. کیونکہ جہاز کی جو قوت ہے اتنا تیز دوڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ انجینئر نے یا اس کا جو میکینک ہے یا اس کا جو انوینٹر ہے اس نے اس طرح ڈیزائن کر دیا اور بنا دیا ہے. اب وہ جو اس کا انوینٹر ہے اس کے دماغ میں یہ صلاحیت ہے, اب وہ جو دماغ میں صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے. تو جتنی سارے تعریفیں ہیں, تعریفیں الٹیمیٹلی اللہ کے پاس جا پہنچتی ہیں کہ الحمدللہ کسی اور کی تعریف ہوتی نہیں, حمد ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ. تو all kinds of praises for اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ الف لام ہے جنسی. تو جنس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی حمد کی ڈیفینیشن ثابت ہو, first of all you must define or you may define the word حمد. جب آپ حمد کو ڈیفائن کر دیں کہ حمد کیا چیز ہے, حمد کوالٹیز پر, بہترین کمال والی کوالٹیز پر کسی کی تعریف کرنے کا نام ہے, صحیح ہے. اب جہاں بھی حمد کی یہ ڈیفینیشن ثابت ہو جائے, جہاں بھی کسی بھی ماحول میں, تو دیٹ الٹیمیٹلی ول گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, کہ تعریف اور حمد کی ماہیت ہی اللہ کے ذات کے لیے ثابت ہے, صحیح ہے. اور تیسرا ہم اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام عہد خارجی. تو عہد خارجی کا معنی یہ ہے کہ میں ہوں متکلم, میں کہہ رہا ہوں الحمد, اور آپ ہیں مخاطب, آپ سن رہے ہیں الحمد. اب میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں حمد کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اسے کہتے ہیں کہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے. اور چوتھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے عہد ذہنی. عہد ذہنی کا معنی یہ ہے کہ میرے ذہن میں حمد کی ایک ڈیفینیشن ہے, تو وہ حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اب یہ ہو گیا دعویٰ, اب یہ ہو گیا
دعویٰ میں نے کہہ دیا مثلا فار ایگزامپل کہ عابد صاحب اچھے آدمی ہیں، اب میں نے دعویٰ کر دیا، بھائی اس کی اچھائی کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، اس کی اچھائی کی ہاں کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کہہ دیا کہ اکرم تو عالمن، میں نے عالم دین کا اکرام کر دیا، بھائی کیوں اکرام کر دیا؟ تو وہاں یہ لفظ عالمن جو ہے اس میں وہ کوالٹی اور باعث اکرام ذکر ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے، کسی خارجی دلیل کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس لیے کہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، اور اس لیے کہ وہ اچھے مسئلے بیان کرتا ہے، اور اس لیے کہ شکل صورت سے خوبصورت ہے، اور اس لیے کہ اس نے اچھی پگڑی باندھی ہوئی، اور اس لیے کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس لیے کہ وہ ملتے ہیں بڑے تم تراق سے ملتے ہیں. ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. بس آپ نے جب کہہ دیا کہ اکرم تو عالمن، میں نے عالم کا اکرام کر دیا، تو یہ علم وہ کاز ہے اکرام کے لیے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، تو مجھے پوچھنے کہا کہ میں کہوں کہ کیوں تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو یہ جو دعویٰ ہے اپنے لیے دلیل ہے خود. علماء فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب. کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ سورج موجود ہے، تو اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بھائی سورج کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ فوراً سورج ہی کو بطور دلیل پیش کر دیں کہ یہ سامنے دیکھیں، یہ کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ خود اپنے تئیں ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہوں یہاں. تو الحمدللہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہے بھائی اللہ کے لیے ہیں؟ بس یہ اس کا جواب بھی ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. الحمدللہ تعریف ساری اللہ کے لیے ہیں. کیوں بھائی تعریف اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. دوسری بات کہ یہ لفظ اللہ یہ اللہ کا پراپر ناؤن ہے، یہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اس لیے اسے اسم ذات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، 98 مزید ہیں، لیکن ہم اسے اسم صفت ہی کہتے ہیں کہ وہ کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبکہ اللہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. لفظ اللہ یہ اللہ کی کوالٹی نہیں. فضل اللہ یہ میں کوئی کوالٹی نہیں، یہ میرا پراپر نیم ہے، یہ میرا خصوصی نام ہے. ذیشان آپ کی کوئی کوالٹی نہیں. آپ اگر شان والے نبی ہو تو پھر بھی آپ ذیشان ہیں. ادروائز ذیشان کے لفظ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہے کہ بہت بڑے شان والا. تو آپ اگر شان والے نبی ہوں تو پھر بھی آپ ذیشان ہیں، کیونکہ ذیشان آپ کو کوالٹی کی وجہ سے نہ نہیں کہا گیا، یہ آپ کے والدین نے آپ کا پراپر ناؤن رکھ دیا. تو لفظ اللہ یہ اللہ کی کوالٹی نہیں، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، خصوصی نام ہے. ذیشان فار یو اینڈ فضل اللہ فار می اینڈ چودھری افضال فار دس برادر اینڈ عابد فار دس برادر. اب اگر عابد صاحب عبادت نبی کر رہا ہو تو پھر بھی وہ عابد ہے، کیونکہ عابد یہ اس کی صفت نہیں ہے. صحیح ہے. عبد الحلیم صاحب ہے، صحیح ہے، اگر اس میں حلم اور بردباری نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ عبد الحلیم ہے، کیونکہ عبد الحلیم اس کا نام ہے، کوالٹی اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. کیا ہے؟ اسم ذات ہے، شخصی نام ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ ہے کیا، اللہ جو جس ذات کا نام ہے، تو یہ لفظ اللہ ہے کیا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ خصوصی نام ہے للذات، ایک ایسی انٹیٹی کے لیے واجب الوجود جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. آپ لکھیں یہ اہم بات ہے، خود بخود وہ دعویٰ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نام ہے خصوصی نام اس ذات کے لیے جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں. ہم موجود ہیں یا کائنات موجود ہیں، لیکن ہم اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے اب کہہ دیا پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک آنکھ جھپکنے میں پورے کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا. آنکھ جھپکنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی فنا میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں کہتے ہیں ممکن الوجود. کیا؟ اور ممکن الوجود کا معنی یہ ہے کہ اس کے وجود اور عدم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے وجود بہت سارے لوگ چلے گئے، دنیا میں کوئی نقص آیا؟ ہاں کچھ نہیں. زلزلہ بھی آیا 94 میں یہاں گرینڈ آئل میں، چودھری صاحب کا گھر ابھی تک اس طرح پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آیا، بس وہ چل رہا ہے. صحیح، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ ممکنات ہیں. اور ابن عربی نے فرمایا کہ ممکن کا معنی یہ کہ اپنا کوئی وجود رکھتا نہیں، اسے آپ شیڈو کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی سایہ سا ہے بس. ابھی جتنا کائنات کا نظام ہے تمام سایہ سا ہے، اصل وجود تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کا وجود. اور اس لیے ہم اسے کہتے ہیں واجب الوجود. واجب الوجود مانا کہ جس کا موجود وہ رہنا لازم ہے، کہ وہ ہمیشہ موجود تھا، موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی کہ ازلی ابدی لا بدایت لہ ولا نہایت لہ. اللہ ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں کہ کہاں سے وہ شروع ہو گیا. ابدی ہے، اس کی کوئی انتہا
نہیں. اور ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس نے کچھ کنکر رکھ دیے اس آدمی کے سامنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ رکھ دیے. اسے کہہ دیا کہ شروع کریں، گنتی شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ 1. تو اس عالم نے فوراً جھڑک دیا کہ نہیں 1 سے پہلے. تو اس نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کوئی چیز نہیں ہے، 1 سے پہلے کوئی چیز نہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ کی جو وحدانیت کی صفت ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے سابقہ کوئی چیز ہے نہیں، اس سے سابقہ کوئی چیز ہے نہیں. پھر اس نے کہا کہ پڑھتے جائیے. اس نے کہا ازلی تو ذہن میں آ گیا لیکن ابدی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس نے کہا پڑھتے جائیے. تو اس نے کہا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اس نے کہا گنتی کا سٹاپ کہاں ہے؟ اس نے کہا گنتی کا تو کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، یہ تو سٹاپ رکھتا ہی نہیں، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. اس نے کہا کہ بس بات ذہن میں آ گئی کہ ازلی ابدی لا بدایۃ لہ ولا نہایۃ لہ، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کے ذات کی کوئی انتہا ہے. تو عالم یہ اسم ذات ہے واجب الوجود کے لیے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس نے کمال کی ساری صفات اس کی ذات میں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ جتنے سارے کمالات اللہ کے ذات کے لیے ہو سکتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور المنزہ عن النقص والزوال، جو چیز نقص و زوال کا ہے وہ اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ کسی نقص کا اللہ کے ذات سے تعلق ہے نہ زوال کا اللہ کے ذات سے تعلق ہے. یہ ہم نے لفظ اللہ کی ایک ڈیفینیشن کر دی یا اسے مشخص کر دیا. تو جب اسے مشخص کر دیا تو آٹومیٹکلی پتہ لگ گیا کہ جس ذات کی یہ صفات ہوں وہ حمد کا مستحق ہے الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ کا جملہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، خود دعویٰ بھی ہے اور اپنے لیے دلیل بھی ہے. اور دوسری دلیل پیش کر دی کہ رب العالمین، کہ یہ عالمین کا رب ہے. تو 2 لفظ ہیں یہاں، یہ پڑھ لیں گے پھر چھٹی کریں گے. ایک لفظ رب اور دوسرا لفظ عالمین. رب اسی کا منبع ہے تربیت، اسی کا منبع ہے تربیت، اور تربیت کا اصل منبع ہے ربوا. ربا یربو ربون و ربوتن، ربا یربو ربون و ربتن. ربا یربو کا معنی ہے زیادہ ہونا، ربا یربو کا معنی ہے زیادہ ہونا، اور ربا یربی کا معنی ہے زیادہ کرنا. کسی چیز کی آپ تربیت کرتے ہیں تو اسے زیادہ کرتے ہیں، یا کوانٹٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے. تربیت کا مفہوم ہے کسی چیز کو زیادہ کرنا، یا کوانٹٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار، کیفیت کے حوالے سے یا کمیت کے حوالے سے. ربا یربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بشق تمرہ، جس کے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا اس نے اسے 50-50 کر دیا، اس کا ایک حصہ خود کا لیا اور اس کا ایک حصہ اس ایک دانے کا کسی غریب کو دے دیا جو بھوکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد. اللہ تعالیٰ اسے آدھے کھجور کو اس خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح تربیت کر دیتا ہے جس طرح عرب اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑی پیار محبت سے پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھا کھجور آخرت کے لیے جبل احد کے مقدار کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیتا ہے. تو وہاں لفظ آیا ہے کما یربی احدکم، جس طرح ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کر کے اسے زیادہ کر دیتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اس کا بدن بھی فربا ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی ابھر آتی ہیں. صحیح. تو ربا یربی، اور یہ ربا لفظ جو ہے ربا سود انٹرسٹ، ربا اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے کیپٹل کے حوالے سے بغیر کسی محنت کے ایک آدمی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے اپنی چیز کو، لیکن صرف کوالٹی کے اعتبار، کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے نہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کوالٹی کے اعتبار سے میں ربا کے مال کو بے برکت بنا دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور کوالٹی کے اعتبار سے میں صدقات کے مال میں برکت ڈال دیتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. وہاں آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ سود کے مال کو میں محوا کر دیتا ہوں. محق مینس کہ ڈکریز کر دیتا ہوں اس کی برکہ کو. شاید سود سے مال بڑھتا جائے لیکن کوانٹٹی اس سے بڑھتی ہے، اس سے کوالٹی نہیں بڑھتی. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ سود خور ہمیشہ یہ آنکھوں کا
بھوکا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں ہمیشہ، اس لیے تو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، وہ رکتا نہیں، مزید ایکسپلائٹ کرتے گا، مزید ایکسپلائٹ کرتا رہے گا، مزید ایکسپلائٹ کرتا رہے گا، اس کے لیے کوئی سٹاپ اور ہے نہیں کہ وہاں سٹاپ کر دیں، نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا علیک بالیاس مما فی اید الناس وایاک والطمع فانه فقر حاضر فانه وایاک والامر الذی یعتذر منه، تین جملے ایک بدو کو بتا دی، بدو آ گیا، اس نے کہا کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ آدمی کو سادہ باتیں ہی کہتے تھے، تو اس نے کہا کہ جی کوئی خیر کی باتیں بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز آپ کے پوزیشن اور آپ کے کنٹرول اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسی کو کوئی کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں، بس آپ اپنے منصوبے اپنے ملکیت کے حوالے سے بناتے رہیں۔ کتنا جامع بیان دے دیا۔ اب اگر میں کہوں کہ میں نے یہاں گرینیڈا ہل میں زبردست مکان بنانی ہے، کیوں، کس طرح بنانی ہے جی، کچھ عابد صاحب سے لے لوں گا، کچھ عبدالحلیم صاحب سے لے لوں گا، کچھ چودھری صاحب سے لے لوں گا، آصف صاحب سے لے لوں گا، شیزان سے کہہ دوں گا، اس بھائی سے کہہ دوں گا، حاجی صاحب سے کہہ دوں گا، بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے منصوبے آپ اپنے ملکیت کے حوالے سے بناتے رہیں، اور دوسری بات فرمائی وَإِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، آپ یہ جو ایکسپلائٹیشن کی جو ذہنیت ہے اسے ختم کر دیں، ورنہ آپ ہمیشہ کے لیے بھوکے رہیں گے، اور یہ بھوک یہ آپ کے دامن کو چھوڑے گا نہیں کبھی۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِيَّاکَ وَالْأَمْرَ الَّذِي يُعْتَذَرُ مِنْهُ، آپ کبھی ایسی بات نہ کریں اور ایسا کام نہ کریں جس کے لیے بعد میں پھر آپ کو ساری کہنا پڑے کہ ایکسکیوز می سر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا، پہلے سوچے پھر بات کریں، پہلے سوچے پھر کام کریں۔ ہم کام کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می، یا بات کر جاتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ سوری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایاک والامر الذی یعتذر منہ، جس بات کے لیے ایکسکیوز تلاش کرنی ہوتی ہے اور جس بات کے لیے ساری کہنا پڑتا ہے کریں نا، وہ بات ہی نہ کریں، وہ کام ہی نہ کریں۔ تو اب میں کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ تربیت، ربا چونکہ اس میں بظاہر کوانٹٹی میں اضافے کا تصور ہے، زیادتی کا تصور ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ربا یربو ربون۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے ربوا، قرآن کریم کے اندر ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اب اگر آپ گئے دریا اردن کے کنارے، جہاں دریا یرموک آ جاتا ہے وہ دریا اردن فلسطین میں، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا بچہ پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ خطہ جو ہے وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے اور اپنے ساخت کے اعتبار سے اردا گرد کے تمام خطوں سے ابھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کہہ دیا ربوا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ایک کنسپیریسی کہتا مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں نے وہاں چنوٹ کے قریب دریا کے کنارے، دریا کے قرآن کریم کی اس چیز کو مستقبل میں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے ربوا، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کو کیا کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، کہ جس مسیح کا تذکرہ ہو گیا ہے حدیث میں کہ مسیح آ جائے گا، وہ یہ مسیح ہے بھائی، وہ ربوا سے اس کا تعلق ہوگا۔ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، کہ جہاں پہ جاری اور سویٹ قسم کا پانی بھی ہے، بہترین قسم کا، تو وہاں چنوٹ کے قریب جو دریا بہتا ہے اسی کے سائڈ پر انہوں نے ربوا بنا دیا ہے۔ یہ بڑی کنسپیریسی ہے، خبیث قسم کی کنسپیریسی ہے، اس لیے تو وہاں علماء مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ بھائی ربوا کا نام یہ تبدیل کر دیں، کوئی دوسرا نام رکھ دیں، کیونکہ مستقبل میں امت کو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کریم جب دین کی حفاظت کروا دیتا ہے تو وہاں لوگ مر گئے، لیکن انہوں نے ان قبضنوں کا وہ پوری دنیا میں متعارف کروایا کہ یہی ہے، یہ جو ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگا چکے ہیں۔ تو رب لفظ یہ اسی ربوا یا ربوا اسی سے ماخوذ ہے، تربیہ اسی کا ایک دوسرا ڈیرائیوڈ ہے جو اس سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے کسی چیز کی کوالٹی یا کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے، تربیہ۔ اب رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو رب من یزید شیئا، من یزید شیئا فشیئا حتی یبلغہ الی اوج الکمال، اردو میں لکھے کہ جو کسی چیز کی ایسی تربیت کرے کہ اسے کمال کی پیک پر جا پہنچائے، کمال کی چوٹی پر جا پہنچائے، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ وہ تربیت کر دیتا ہے کہ کمال کی چوٹی پر پہنچا لیتا ہے۔ گندم کے ایک دانے کی ایسی تربیت کر جاتا ہے کہ آپ کو 7، 10 اور 14 خوشے مل جاتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کھجور کی وہ جو ہے گٹلی وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں،
اسی سے نکلے ہوئے پیدوں کی ایسی تربیت کر جاتے ہیں کہ آدمی اس طرح اوپر دیکھے تو ٹوپی گر جاتی ہے اور اتنے سارے خوشے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ انسان کی ایسی تربیت کر جاتے ہیں، ایسی تربیت کہ بہت بڑا انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، صدر مملکت بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے بنتا جاتا ہے۔ ایک بیل کے بچے کی اور گائے کے بچے کی اس طرح تربیت کر جاتا ہے کہ بہت فربا بیل بن جاتا ہے اور پھر ہل چلاتا رہتا ہے۔ رب ایک ایسی ذات جو کسی چیز کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے حوالے سے ایسی تربیت کرے کہ کمال کی انتہا تک جا پہنچائے۔ تو یوں تمام کائنات کا رب وہی ایک ہے۔ اور لفظ رب یہ عرب کے اصطلاح میں، یہ تو لفظ کا معنی ہم نے بتا دیا، عرب کی اصطلاح میں ماسٹر اور اونر کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا ماسٹر اور اونر جو صاحب تصرف ہو۔ تصرف مین کہ پوزیشن بھی اسی کا ہو، اختیار بھی اسی کا چلتا رہے۔ کبھی کبھار آدمی ویسے مالک ہوتا ہے، ٹائٹل اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی چیز قبضے میں نہیں ہوتی، اور کبھی کسی کے پاس قبضہ ہوتا ہے، ٹائٹل نہیں ہوتا، صحیح، اور کبھی قبضہ اور ٹائٹل دونوں ہوتا ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا، وہ سیز ہوتا ہے کسی وجہ سے، وہ چیز پلیج ہو جاتی ہے کہیں سے، تصرف نہیں کر سکتے، نہیں بیچ سکتے اور اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ تو رب ایک ایسے مالک کا نام ہے جو تمام چیزوں کو پوزیس بھی کر رہا ہو، ٹائٹل بھی اسی کا ہو، اور اپنے اختیار سے اسی میں جس طرح چاہے تو تصرف کر۔ اس لیے عرب کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک۔ رب الدار کا معنی گھر کا مالک، رب السیارہ موٹر کار کا مالک، رب الارض زمین کا مالک، رب المال رب الدولار ڈالروں کا مالک، رب الساعہ گھڑی کا مالک، صحیح، رب الخاتم رنگ کا مالک، رب الثیاب ان کپڑوں کا مالک، رب کذا و کذا فلاں اور فلاں چیز کا مالک۔ اب جب لفظ رب کے ساتھ کوئی دوسری چیز آ جائے ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا رب الدار، تو رب کو ہم کہتے ہیں مضاف اور الدار کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، مینز کہ گھر کا رب۔ رب الحانوت دکان کا مالک، رب الساعہ گھڑی کا مالک، رب السیارہ موٹر کار کا مالک۔ لیکن جب آپ کہیں رب بغیر کسی اضافت کے تو مینز کہ وہ جو تمام کائنات کو پوزیس بھی کرتا ہے، ٹائٹل بھی اس کا ہے، مالکیت بھی اسی کی ہے، تصرف بھی صرف اسی کا ہے۔ میں آ گئی تو رب العالمین، اب عالم کیا چیز ہے؟ عالم یہ نکلا ہے عالم سے، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا یا نشانی، جھنڈا اور نشانی۔ اور عالم اس کا وزن اور ساؤنڈ ہے خاتم کی طرح۔ خاتم، خاتم کہتے ہیں سٹیمپ کو، سٹیمپ جو ہم لگاتے ہیں، سٹیمپ مہر، خاتم کا معنی ہے سٹیمپ۔ اسی کی تعریف عربی میں کی جاتی ہے، خاتم مینز ما یختم بہ، وہ چیز جس پہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے، یعنی مینز کہ وہ، کیونکہ سٹیمپ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کاغذ پہ لگ جاتا ہے، جو رنگ وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی ہم سٹیمپ کہتے ہیں کہ یہ سٹیمپ ہے اس پر، یہ سٹیمپ اس پر، لیکن اسی کا نام خاتم نہیں ہے، وہ تو خاتم کا اثر ہے۔ خاتم اصل میں اسی چیز کا نام ہے وہ جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور اس طرح لگا دیا جاتا ہے، کہ ما یختم بہ، وہ چیز جس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو عالم کا معنی ما یعلم بہ، ما یعلم، وہ چیز جس کے اساس پر ادراک کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ادراک کیا جاتا ہے، جس کے اساس پر شناخت حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے سارے کائنات ہیں اس کو عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو آپ اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ سعدی شیرازی نے اس لیے کہہ دیا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری اس معرفت کردگار۔ یہ جتنے سبز درخت کھڑے ہوئے ہیں یا گرینیڈا ہیلز میں، تو ان کا ایک ایک پتا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے، واشنگٹن ڈی سی کے مرکزی دفتر سے بھی بڑا دفتر ہے۔ ایک چھوٹا پتا، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری اس معرفت کردگار۔ اور دوسرا شعر کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گویت، کہ جو بھی تیغ زمین سے نکل جاتا ہے وہ زبان حال سے لگا رہتا ہے، اللہ کی وحدت کا اعتراف کرتا رہتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے اللہ، شناخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کی کہ یہی اللہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ گرینیڈا ہل میں ایک کھجور کی درخت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ انگور کا درخت ہے اور تیسرا اس کے ساتھ
کیا ہے انار کا درخت ہے اور چوتھا اس کے ساتھ سیب کا درخت ہے اور پانچواں اس کے ساتھ کوئی بغیر میوے کا درخت کھڑا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس قابل ماء واحد, زمین ایک, پانی ایک, آب و ہوا ایک, سورج ایک قسم کا, مون کی روشنی, وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, یہ ہے زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے دانہ توڑیں اس کی لذت بھی ٹیسٹ کریں اور اس سے دانہ توڑیں اس کا لذت بھی ٹیسٹ کریں. یُسْقَى بِمَاءٍ واحد, آب و ہوا تو ایک ہی ہے, سورج اور چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ایک جیسی ہے, زمین ایک جیسی ہے, خوراک ایک جیسی مل رہی ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, یہ لذت کا امتیاز کیوں ہے؟ یعنی اس انار کے دانے کی لذت سیب والی کیوں نہیں, یا سیب کے دانے والی لذت ناشپاتی والی اور پیئرز والی کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے فرمائی اس لیے کہ اصل میں لذت ڈالنے والا نہ یہ زمین ہے اور نہ یہ پانی ہے اور نہ آب و ہوا ہے اور نہ سورج ہے اور نہ چاند ہے, لیکن فرمایا وہ ایک ذات ہے. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس نقطے کو وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فکر دے دیا ہو. الحمدللہ رب العالمین. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم نے کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ الحمدللہ, جملہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. بریفلی یہ کہوں کہ رات ہم نے 3 الفاظ ذکر کیے تھے. ایک لفظ ہے شکر, دوسرا لفظ ہے مدح اور تیسرا لفظ ہے حمد. جہاں تک شکر کا تعلق ہے وہ آدمی کسی چیز کے بدلے میں کسی کو تینکس کہا کرتا ہے. کسی نے آپ کو فیور کیا, آپ نے شکر کر دیا, تینکس کہہ دیا, ان شکرتم لازیدنکم, اللہ کریم فرماتے میری نعمتوں کا بھی آپ شکر کیا کریں. ایک ہوتی ہے مدح. مدح کسی فرد کی کوالٹیز کی تعریف کرنی ہے, لیکن یہ کوالٹی وہ کوالٹی ہیں جو اس کے اچیوڈ اور اوبٹینڈ نہیں ہے, اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ گاڈ گیون اور گاڈ گفٹڈ تھنگس ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی خوبصورت ہے اور آج نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال نہیں. تو اس قسم کی تعریف کو عربی لغت میں مدح کہتے ہیں. دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان ہے عربی. یہاں پہ آپ کو ایک چیز کے لیے یہ ایک جو شعر ہوتا ہے, شعر لائن, اس لائن کے لیے لغت عربی میں 400 الفاظ ہیں صرف لائن کے لیے. اور میں نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھ لیا کہ جو کبوتر ہے یہ انڈا دیتا ہے کہ بچے؟ تو اس نے کہا تو انڈا دیتی ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ جو لومڑی ہے یہ انڈے دیتی ہے یا بچے؟ تو اس نے کہا یہ تو بچے دے دیتی ہے. تو اس طرح وہ پوچھتا رہا مختلف جانوروں کے متعلق, جس کا اسے پتہ تھا وہ بتاتا رہا یہ انڈے دیتی ہے اور یہ بچہ دیتی ہے, یہ انڈا دیتی ہے. اس نے پوچھ لیا کہ یہ شیرنی جو ہوتی ہے یہ انڈا دیتی ہے کہ یہ بچے دیتی ہے؟ اب اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ شیرنی کا روٹین بزنس کیا ہے, بچہ دینا یا انڈا دینا. اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ تو جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کی مرضی کی بات ہے, جب چاہے انڈا دے دیتے ہیں اور جب چاہے تو پھر وہ بچے دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جو جنگل کا بادشاہ اس کے لیے عربی لغت میں 400 الفاظ ہیں, 400. تو اس سے آپ ایکسکیوز می, آپ کی کاٹوں میں سے اس بات کی, تو میرے آفس میں ایک لڑکی تھی لبنان سے نا, اچھا, تو وہ عربک آپ کو پتہ ہی جانتی, مگر شی واز آلسو پریزنگ کہ عربک از اے ویری. الحمدللہ یہاں پہ لفظ جو لایا گیا وہ لفظ ہے حمد کا, اور حمد یہ تعریف ہے کسی پرسنالٹی یا کسی شخصیت کی ایسی کوالٹیز پر جو کوالٹیز ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کی تعریف کی جائے, اور وہ کوالٹی پہ اس شخصیت کی ذاتی کوالٹیز ہو, وہ اس کا کمال ہو, وہ اس کا ذاتی کمال. تو اللہ تعالیٰ کی ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ مدح کے ذیل میں نہیں آتا, وہ حمد کے ذیل میں آتا ہے, کیونکہ اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں, اور اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز ہیں وہ اس کی شخصی صفات ہیں اور شخصی کمالات ہیں, کسی اور نے نہیں تما دیے, کسی اور نے اس میں یہ کمال پیدا نہیں کیا, اس کے کمالات ذاتی ہیں اپنے ذات کی وجہ سے. تو اب یہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ جتنی تعریفیں بھی دنیا میں ہوں گی, ہوتی رہیں گی یا ہو چکی ہیں, وہ اللہ کے لیے ہے. اس لیے کہ اللہ رات میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دعویٰ اپنے تئیں کہ اللہ ہے. میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے. اور رات میں نے بتا دیا تھا کہ اکرم تو عالمان, میں نے عالم دین کا احترام کیا. بھائی کیوں؟ عالم دین کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے کہ آپ نے احترام کیا؟ بھائی اس لیے کہ وہ عالم ہے. بس یہ جو اکرم تو عالمان اس میں علت خود موجود ہے, کاز خود موجود ہے کہ اس لیے میں نے احترام دے دیا, قرآن سنت کے عالم ہے. تو ہم نے اللہ کی تعریف کیا, تعریف کر رہے ہیں کیوں؟
اس لیے کہ وہ اللہ ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. اور اب دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین وہ اللہ جو عالمین کے رب ہیں. تو رات ہم نے رب کی بھی تحقیق کی تھی اور عالمین کی بھی تحقیق کی تھی کہ رب دیٹ از اے پرسنالٹی اور این اینٹی جو کسی چیز کی تربیت کر کر کے اسے اوج کمال پہ پہنچا دیتا ہے, پیک پر پہنچا دیتا ہے. اور یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں اتنا چھوٹا سا پیدا کر دیا, پر چھوٹا سا پیدا کیا کر دیا. سپرمز وہاں جو زائگوٹ